السلام علیکم پاکستان، السلام علیکم انکل۔ میری تمام ویورز سے ریکویسٹ ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں ویڈیو کو، تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ آج میرا کوشچن ہے انکل کہ 2018 میں جب نئی گورنمنٹ بنی تو اس نے مدینہ کی ریاست کا نعرہ لگایا اور مدینہ کی ریاست کا ایک کانسیپٹ دیا اس پاکستانی معاشرے میں، جو ہمارا ایک اسلامک ریاست ہے، ہم پاکستان کو کہتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ جو مدینہ کی ریاست کا جو کانسیپٹ اس گورنمنٹ نے دیا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی معاشرے میں مدینہ کی ریاست کا ماڈل کامیاب ہو سکتا ہے؟ اگر کامیاب ہو سکتا ہے تو ہمیں کن چیزوں کی یا کن رولز اور ریگولیشنز کی ضرورت پڑے گی؟ اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالیں۔ جی انکل۔ السلام علیکم پاکستان، طاہر فاروقی آپ کو بھی سلام پیش کر رہے ہیں۔ بہت ہی اچھا اور اہم موضوع لے کر آئے ہوں، اس پر ضرور بولا جا سکتا ہے۔ غلط کام کرنے اور جھوٹ بولنے اور غلط پروپیگنڈا اور پبلسٹی کرنے کی بھی کوئی حد ہوتی۔ مسلمان خاندانوں نے آپ کو پیدا کیا اور آپ کے کام شیطان صفت اور منافق انسانوں کے زمرے میں آتے ہیں۔ تو بھائی آپ نے یہ اس قسم کا فیصلہ کیوں کیا؟ ہمیں اس وقت کی جو حکومت ہے، اس نے صرف یہ چہرہ بتایا ہے کہ آپ 2 3 4 چہرے، اسپینی زبان میں اس کو کاریتا کہتے ہیں، کاریتس کا مطلب ماسکرس کا مطلب مختلف قسم کے چہرے جو آپ کو ہمیشہ کنفیوز اور پریشان کرتے رہے، اور آپ نے منزل تک کبھی نہیں پہنچنا، کیونکہ آپ مخلص نہیں ہیں اس سفر میں، اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے قومی انسانوں کے ساتھ جو معصوم ہیں، ان پڑھ ہیں۔ آپ نے تو اس کو بھائی پلے گراؤنڈ بنایا ہوا ہے، آپ نے پلے گراؤنڈ بنایا ہوا ہے۔ ہر احمقانہ حرکت، ہر کرپشن اور ہر گھٹیا نظام کو لا کر ملک کے ہر شعبے کی دھجیاں اڑانی ہے، ایسی تیسی کرنی ہے۔ آپ بنائیں گے مدینہ کی ریاست، یار ایک لفظ ہے اردو زبان میں، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ اسلام کا آپ کو تھوڑا سا بھی خیال ہے، وہ یار زیر برابر رکھ لو اسلام کا خیال۔ آپ کی حکومت، ہمارے وزیر اعظم صاحب، آپ کی جوانی، آپ کی زندگی، آپ کی اسپورٹس مین لائف، اس میں آپ نے اسلام کے بارے میں کبھی سوچا؟ بھائی کیونکہ بڑے ہینڈسم آدمی تھے، ہم اس سے اعتراض نہیں کریں گے، نہ انکار کریں گے۔ ٹھیک ہے، آپ کو اللہ نے حسن دیا، خوبصورت دیا، خوبصورت جوانی دی، ایک اچھا اسپورٹس مین بنایا، ٹھیک ہے، ہم بھی آپ کے مداحوں میں سے ہیں۔ آپ کی نے پاکستان کے لیے اسپورٹ میں ایک نام بھی پیدا کیا۔ بھائی عمران خان صاحب، اب آپ کا نام لے کے کہہ رہا ہوں، پہلے بھی آپ کی وہ میں نے متعارف کرایا اپنے آپ کو، آپ کی گورنمنٹ سے آپ کے سمیت یہ درخواست ہے کہ یہ مدینہ کی ریاست کا نام لینا آج سے بالکل چھوڑ دیں، کیونکہ آپ وہ حرکت کر رہے ہیں جو اسلام کا منحرف کرتا ہے، جو اسلام سے انکار کرنے والا کرتا ہے، جو اسلام کو مسترد کرنے والا کرتا ہے۔ آپ کبھی کبھی کوٹ کر دیتے ہیں یورپ کا کہ وہ فلاحی ریاست ہیں اور ان کے پاس جو ہے بڑے اچھے نظام ہیں، وہ وہی لے آئیں، چھوڑیں، دور کی بات ہے۔ مدینہ کی ریاست میں حضرت عمر فاروق جیسا خلیفہ اپنے کندھے پر سامان، گھریلو ضرورت کا سامان، روز کا کھانا رکھ کے رات کو جا کر لوگوں کے دروازے کھٹکھٹا کے پوچھتا تھا کہ بھائی آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں بتاتا تھا کہ میں آپ کا خلیفہ ہوں۔ یہ شان ہے مدینہ کی ریاست کی۔ اس نام کو آپ کیوں گندہ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کے ذہن میں کیا چیز چل رہی ہے؟ کیا سازش چل رہی ہے اسلام کے خلاف؟
یار ایسا مت کرو بھائی، ہم بھی آپ کے بھائی ہیں، آپ کا عموماً ہوں، آپ کا دوست ہو سکتا ہوں، آپ نے یہ اپنے مفاد کے لیے ووٹ حاصل کرنے کے لیے، پہلے تو کرکٹ نے آپ پہ احسان کیا، بیوقوف قوم ہے تمہاری، کرکٹ کرکٹ کرکٹ، وہ پٹھان کا بچہ بھی، سندھی کا بچہ بھی، مہاجرین کا بھی بچہ بھی، آپ کے بلوچی بھی اور آپ کا پنجابی بھی سب کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ کیوں کھیل رہے ہیں کرکٹ؟ او بھائی اس سے اعلیٰ اسپورٹس ہیں دنیا میں، listen to it properly پرائم منسٹر، اس سے اعلیٰ اسپورٹس ہیں دنیا میں جس کو فٹ بال کہتے ہیں۔ فٹ بال کھیلنے والے جب اوپر آتے ہیں انہیں سٹارز کہتے ہیں۔ تو جب آپ کی سوچ اس قسم کی ہو جائے کہ آپ نے صحیح چیز دینی ہی نہیں ہے، صحیح چیز ڈیلیوری نہیں کرنی، یہ تو میں نے آپ کو ایک اسپورٹس کی مثال دے دی۔ آپ کی جو عادتیں ہیں وہ مسترد کرتی ہیں ہر اچھی چیز کو، جس کو کہتے ہیں ڈیلیورنس، وہ آپ دے نہیں پا رہے۔ اب آپ مدینہ کی ریاست، آپ نے مذہب کو انوالو کر لیا، آپ نے اپنے حضور کو انوالو کیا، اپنے رب العزت ذوالجلال کو آپ نے اس میں شامل کر لیا، تمام عظیم خلفاء کو، اسلامی ریاست کے عظیم رہنماؤں کو، اس زمانے کے جب اسلام نے کام کیا، اسلام کی اللہ کی خوشنودی اور رسول کی رضا کے لیے، اور اسلام کو ایک مخلص مجاہد کی طرح پھیلایا، مجھے تو اس سے اعتراض نہیں ہو سکتا۔ بھائی مدینہ کی ریاست، آپ بار بار کہہ رہے ہیں مدینہ کی ریاست، اچھا ٹھیک ہے، ایک چیز ہوتی ہے اختراع، ایک چیز ہوتی ہے جدت۔ ہمارے علماء سے میرا ڈائریکٹ میسیج ہے، بھائی اسلامی ریاست آپ بنا لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اسلامی ریاست بنائیں گے، 1440 سال کے بعد آپ کو وہاں کا ماحول نظر آ رہا ہے، آپ کراچی سٹی کو، پاکستان کو اس ماحول میں تبدیل کر سکتے ہیں؟ You are wrong on the hypothesis. You have to get modern and make Islam modern. اور فقہ اور فتوے اس پہ آپ نے کام کرنا ہے، اس پہ آپ نے ریسرچ کرنی ہے، اور ان چیزوں کو الاؤ کرنا ہے جو آپ کو آگے بڑھائیں گے اپنے مذہب کی تعلیم کو، جس کو آج کا ماڈرن انسان، آج کا جدید انسان، خالی پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، دنیا کے انسانوں کی، وہ ایک آسان طریقے سے سمجھ سکے۔ ٹھیک ہے، آپ نے بھائی نخلستان ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے محلے ہوتے تھے، کم لوگ ہوتے تھے، ٹھیک ہے، تعلیم عظیم تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تعلیم عظیم ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام، میں ان تعلیمات سے انکار کر سکتا ہوں؟ اور آگے آ جائیں، جب پیغمبر نہیں آ رہے تھے اس سے آگے آ جائیں، سدھارتھا تھا، پرنس تھا، سب چھوڑ دیا، سب چھوڑ دیا۔ جب انسان کی تکلیف اور انسان کی مجبوری اور انسان کی سفرنگ اس نے دیکھا، اس نے اپنے والد سے کہا، حضور پہلی دفعہ آپ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں، لیکن مجھے بادشاہت اور یہ کچھ نہیں چاہیے، یہ کوئی عیش اور مدارات سارے کچھ نہیں، میں نے کچھ سوالات کے جواب چاہیے، اس کے لیے میں جا رہا ہوں اور آج اس محل کو چھوڑ رہا ہوں۔ سدھارتھا زندہ باد، آپ نے خدمت کی، انسانیت کی، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مسلمان ہوں، مسلمان رہوں گا، مسلمان مروں گا، لیکن لوگوں کے کنٹریبیوشن کو میں نے کبھی حرف نہیں اٹھایا۔ اسی طرح کرشناؤں نے کام کیا، اسی طرح اب میں یونیورسل بات کر رہا ہوں، اس کو آپ نے تنگ نظری سے نہیں دیکھنا، اسلام کے تعصب سے نہیں دیکھنا، کیونکہ ہمارا مذہب تعصب نہیں سکھاتا، ٹھیک ہے؟ ہمارے حضور پاک کافروں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، اور آپ کے اخلاق سے جب وہ متاثر ہوتے تھے، یہودی کیا، عیسائی کیا، کافر کیا، ملحد کیا، آپ کے گرویدہ ہو جاتے تھے اور آپ کو جان نثار ہوتے تھے۔ ہمیں اس اسلام کی پرورش اور مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، وہ ابھی نہیں ہو پا رہا ہے۔ او بھائی علماء، غیر علماء، میرے پیارے بھائی، کہ بھائی آپ اسلامی ریاست بنائیں، لیکن اس کو آپ نے بالکل جدید طور پر اور جدید اصولوں کا حامل بنا، اس میں تمام علماء میں اتحاد ہونا چاہیے۔ وہ بھائی آپ اسلام کی بقا پر بھی سوچیں، دوسرے لوگوں کے ساتھ آپ نے مل کے کام کرنا ہے۔ گلوبلائزیشن سے آپ انکار کر سکتے ہیں، گلوبلائزیشن کے فائنانس سسٹم سے آپ انکار کر سکتے ہیں۔ وہ بھائی یہ آپ نے سود کا موضوع اٹھایا ہوا ہے پچھلے 100 سال سے، یہ ختم نہیں ہو رہا، جب تک بینکنگ رہے گی آپ اس جھگڑے میں اور اس کنفیوژن کا شکار رہیں گے۔
اور نفع کی کوئی پوری پالیسی بنا کے آپ لوگوں پہ، بینکنگ پہ اور پورے دنیا کے ورلڈ کے اسلامک سسٹم پہ اس کو اپلائی کیوں نہیں کرتے؟ نفع جیسا نام کیوں نہیں دیتے؟ خیرات جیسا نام کیوں نہیں دیتے؟ اتنے فنڈ کٹ جائیں، باقی ساری چیز آپ کو حلال ہو جائے۔ تو بھائی آپ نے اتنی چیزوں کو کمپلیکیٹ کیوں کیا ہے؟ جہاں پر آپ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ وہ 1400 سال پہلے کس قسم کی دنیا تھی، کس قسم کے اصول تھے، کس قسم کے لوگ تھے، کس قسم کے رہنما تھے، کس قسم کے صحابی تھے، کس قسم کی تعلیم تھی۔ اس تعلیم سے ہمیں کوئی انکار نہیں ہے، میں کلیئر کر دوں تاکہ آپ نے اس کو غلط رنگ نہیں دینا ہے۔ یاد رکھیں، آپ سے بول رہا ہوں، تمام ویور سے، تمام علماء سے، تمام لوگ جو گورنمنٹ کی ایجنسی کے نمائندے ہیں اور میڈیا ہے، سب کو کلیئر کر، اسلام ایک مکمل مذہب ہے، لیکن اسلام نے آپ کو اجازت دی ہے فتوے اور فقہ کی۔ آپ نے چیزوں کو وقت کے ساتھ اگر تھوڑا بہت آپ ادھر ادھر کر دیں تو وہ اس کا مطلب نیگیٹو نہیں ہے۔ آپ نے یہ دقیانوسی سوچ، فینیٹک سوچ کو چھوڑنا ہے، دنیا کے ساتھ ہونا ہے۔ آج آپ مثال لے لیں دبئی کی، ترکی کی، پہلے دے چکا ہوں مثال ایک دوسری ویڈیو میں، لیکن پھر ریپیٹ کرنا پڑے گا، ملائیشیا کی، انڈونیشیا کی، آپ کے عرب کی۔ آپ کے خیال میں اسلامی نظام چل رہا ہے ان ملکوں؟ اتنا بڑا جھوٹ بول کے آپ کس زمرے میں اپنے آپ کو شامل کریں؟ ہپوکریٹ کہتے ہیں اس کو، منافق کہتے ہیں۔ ان میں سے کچھ ممالک میں گھوم کر آیا ہوں، آذربائیجان دیکھ لیں، آذربائیجان کی آپ کو مثال دیتا ہوں۔ روسی لڑکیاں ہیں، وہ مسلمان ہیں، 98% ان کا 98% ان کا مذہب اسلام ہے، اور 1-1.5% کرسچن ہے، اور 0.5% مختلف ہیں جو مختلف مذاہب کے ہوں گے۔ 98% اس ریاست میں مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارے حضور کو مانتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، لیکن وہ ساری لڑکیاں وہاں کے شراب خانوں میں کام کرتی ہیں۔ ہم نے ان سے ایک دن انٹرویو کیا، پوچھا ان سے، میں آذربائیجان گیا، بہت خوبصورت ملک ہے، آذربائیجان زندہ باد، اللہ انہیں توفیق دے دے صحیح اسلام کی، دعا کر رہا ہوں، آمین۔ تو آپ کو یہ انہیں نور بصیرت دے دے تاکہ اس طرح منحرف نہ ہو اسلام سے، اسلام کو اس طرح بدنام نہ کریں۔ تو بھئی آپ گئے، ہم نے پوچھا ان سے کہ بھئی آپ یہ شراب بیچنا تو منع ہے ہمارے اسلام میں، تم کہہ رہے ہو مسلمان ہو اور حضور کو مانتی ہو، قرآن پہ ایمان رکھتی ہو، واحد اللہ کو مانتی ہو اور عبادت بھی کرتی ہو، جب ٹائم ملتا ہے چلو ٹھیک ہے ٹائم ملتا ہے کرتی ہو۔ ارے بھائی تم جو بیچ رہے ہو، ہم نے کہا یہ تو تم حرام کر رہے ہو، حرام عمل کر رہے ہو۔ تو لڑکی نے سمپلی بڑے سٹائل میں ہمارے سامنے بیٹھ کے مسکرایا گا، یہ میرا کام ہے، اس سے میرے مذہب کا کوئی تعلق ہے، اگر یہ کام نہیں کروں گی تو میری روزی کیسے بنے گی، میرے 2 بچے ہیں ان کو کیسے پالوں گی؟ تو آپ اس قسم کا اسلام پھیلا رہے ہیں، اس کے بعد اسلامی کانفرنس ہوتی ہے۔ ابھی آپ نے یہاں ایک ڈرامہ لگایا ہوا ہے، مسخرہ پن کہوں گا اس کو، آپ نے 20-40 ممالک کے 40-48 ممالک کے وزراء خارجہ کو بلائے، پہلے آتے محمد شاہ محمود قریشی صاحب نے بکواس شروع کر دی۔ کیا بکواس کر رہے ہیں آپ کہ بھائی انڈیا یہ ہے، انڈیا وہ ہے، انڈیا یہ ہے، انڈیا وہ بھائی آپ اپنے موضوع پہ قائم رہیں، پیار کی تعلیم دیں، محبت کی تعلیم دیں۔ وہ آپ کا پڑوسی ہے، ٹھیک ہے یار ہندو ہے، منحرف ہے، یہ ساری چیزیں انہوں نے اس کے اوپر کام کرنا ہے، آپ کی کانفرنس کے بعد میں فیل کرا دینا ہے۔ آدھے سے زیادہ عرب ممالک کی انڈیا سے گٹھ جوڑ بنی ہوئی ہے، خوبصورت دوستی ہوئی ہوئی ہے، بھائیوں کے نعرے لگ رہے ہیں، انویسٹمنٹس ہو رہے ہیں۔ تو آپ نے اپنے آپ کو یار یہ چونچوں کا مربع کیوں بنایا؟ کیوں یہ حرکتیں کرتے ہیں جاہل ترین انسانوں کی؟ ٹائی سوٹ بھی پہنتے ہیں تو مجھے جاہل نظر آتے ہیں، عمران خان صاحب کی طرح باسکٹ پہن کے شلوار قمیض بوس کیا پہنتے ہیں تو دوسرا جاہل نظر آتا ہے، تیسرا جناب شملہ باندھ کے جاتا ہے تو وہ بھی جاہل نظر آتا ہے۔ نام نہیں لیتا کسی کا، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں، آپ نے یار یہ کیا حرکتیں کی ہیں؟ کیوں بغض ہو اس ملک کو اور اس مذہب کو تباہ کرنے پہ؟ خدا کا خوف نہیں ہے تمہیں؟ اپنے رسول کی توہین کا تمہیں کوئی خیال نہیں ہے؟ اسلامک ریاست آپ بنائیں گے؟ آپ نے کبھی اسلام کے لیے کام کیا ہے؟ مدرسے گئے؟ کبھی آپ نے تبلیغی جماعت کے ساتھ مل کے کام کیا ہے؟ کبھی علماء کے ساتھ بیٹھے
کبھی شہر کے غریب بچوں میں، غریب علاقوں میں گئے، ان کے ساتھ 2 دن 4 دن 5 دن آپ نے گزارے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے ان کا طرز زندگی دیکھنے کی کوشش کی؟ آپ تو بنی گالہ سے بیٹھ کے اور اسمبلی میں بیٹھ کے آئے بائیں شاہیں ویڈیو لنک پہ اقوام متحدہ خطاب ہو رہا ہے، یورپین یونین سے خطاب ہو رہا ہے. Who are you taking for fool, Imran Khan? Who are you taking for fool? You should have an interview with me. All the agencies are listening. You should have an interview and I'll talk. Give me a chance to talk you and give you a model what Islam is and what correctly you can do and how can you be proud of this religion and how can you do it very well. Do not lie. Don't be a hypocrite. Don't do these sins. لعنت اللہ علی الکاذبین. اور منافق کی گردن اڑا دیتے تھے حضرت عمر فاروق. آپ نے یہ کیا کیا؟ اسلام کو آپ نے ڈھال بنایا، اسلام کی بے عزتی کر رہے ہیں صبح سے شام تک، اور آپ بول رہے ہیں ہم آگے بڑھ رہے ہیں. یار کچھ شرم کرو، انسان بن جاؤ، انسان بن جاؤ. دعا کر رہا ہوں اس وقت اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، یہاں کے بچوں میں روشنی دے دے، نور اللہ کا دے دے، ان کے دلوں میں نور بصیرت آ جائے تاکہ ان کی نظر ہر پہاڑ ہر پردے سے آر پار ہو جائے اور روحانیت بڑھ جائے. آمین ثم آمین. پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد. خدا حافظ بچوں، خدا حافظ میرے دوستوں، خدا حافظ ہر پاکستان کا سیاستدان. یار پیار محبت سے چیزوں کو حل کرو، خون گار گری آپ نے نہیں کرنی. شکریہ.